خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عطا کا نرالا طریقہ۔ ایک روز ارشاد فرمایا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دینے کا طریقہ باقی حضرات سے علیحدہ ہے۔ اکثر مزارات پر صاحب مزار زائرین کو چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تقسیم کر کے فیضان دیتے ہیں، لیکن خواجہ غریب نواز ہر شخص کو اس کی حیثیت کے مطابق فرداً فرداً دیتے ہیں۔ معینی جلال و جمال حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ بزرگ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ پر جس وقت انوار جمال کا نزول ہوتا تھا تو جی چاہتا تھا کہ سامنے بیٹھ کر رخ انور کو دیکھتے رہیں، لیکن جب آپ حالت جلال میں ہوتے تو ہم لوگ سامنے نہیں بیٹھ سکتے تھے، چٹانوں کے پیچھے چھپ جاتے تھے، اور جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تو ہم چٹانوں کے پیچھے سے نکل کر جماعت میں شامل ہو جاتے اور سلام پھرتے ہی پھر پتھروں کے پیچھے چھپ جاتے۔ پھول کی شان دکھانے کے لیے کانٹوں کا وجود لازمی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک گلاب کا پھول ہے، باقی سب کانٹے ہیں۔ ایک پھول کی خاطر سینکڑوں کانٹوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ آپ کی شان دکھانے کے لیے کانٹوں کا وجود لازمی ہے۔ نماز جمعہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی امامت میں ایک دن عرس شریف کے موقع پر جمعہ کے روز اس قدر ہجوم تھا کہ صفیں حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے مکان تک پہنچ گئیں اور ہم سب نے مکان ہی میں نماز با جماعت ادا کی۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج نماز جمعہ ہمارے گھر آ گئی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ آج امامت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ درگاہ شریف میں مسند پر بیٹھنا بے ادبی ہے۔ آج دوران گفتگو ارشاد فرمایا کہ عرس کے دوران جب محفل خانے میں سما ہوتا ہے تو ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں چھپ کر ایک طرف بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ متولی نثار احمد صاحب نے آپ سے دریافت کیا، کیا آپ سما میں شامل نہیں ہوتے؟ فرمایا، ہم شامل ہوتے ہیں۔ متولی صاحب نے فرمایا، تو پھر ہمارے ساتھ مسند پر آ کر بیٹھ جایا کریں۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ اگر قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجلس میں شریک ہوتے تو ایسی رونت سے نہ بیٹھتے جیسے تم لوگ بیٹھتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے اندر کسی اور کا مسند پر بیٹھنا کفر طریقت ہے۔ فرمایا، یہ لوگ محض اپنی شان دکھانے کے لیے درگاہ میں آتے ہیں اور ہر بات میں انہیں اپنی شان و شوکت کا خیال رہتا ہے۔ ان کے آباء و اجداد میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی نسبی تعلق ہونے کے علاوہ ذاتی تقدس بھی تھا۔ وہ نہایتی سادہ لوگ تھے، ان میں غرور و تکبر نام کا کو نہ تھا۔ ایک دفعہ احقر حضرت واحد بخش ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا وارث حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں شرکت کا اتفاق ہوا، جو درگاہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے زیر انتظام 17 جمادی اولا کو احاطہ درگاہ شریف میں منعقد ہوتا ہے۔ خدام نے چراغ جلائے اور بڑے دالان کے سامنے صحن میں ذرا جنوبی جانب لا کر رکھ دیے، جہاں مجلس سما کا اہتمام تھا۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ میں متعلقین شرکت کی غرض سے تشریف لائے اور شرقی راستے کے قریب ایسی جگہ بیٹھے کہ صحن میں داخل ہونے والوں کو آپ کے عین سامنے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ آپ نے قصداً ایسی جگہ منتخب کی تاکہ گزرنے والے آگے سے گزرتے رہیں اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں مسند نشینی کا سا نقشہ پیدا نہ ہو۔ ایک دفعہ پاک پٹن شریف میں عرس کے موقع پر ہم لوگوں نے
درگاہ شریف میں ایک کمرہ لیا اور اس پر فرش وغیرہ لگایا، بڑا تکیہ بھی رکھا۔ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تکیہ اٹھا لو، یہاں کون تکیہ لگا کر بیٹھ سکتا ہے؟ تکیہ تو درکنار، حضرت دیوار کے ساتھ بھی درگاہ میں ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے۔